بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے لا آف ڈائمینشننگ مارجنل یوٹیلٹی کی لیمیٹیشنز کی۔ لاسٹ ہم نے جو کیا تھا اس کا سوال، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ قانون تکلیل فادہ مختتم کیا ہوتا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادر تھنگز ریمیننگ دی سیم وین اے پرسن ہیز مور آف اے کموڈٹی دی مائنر یوٹیلٹی بیکمز اسمالر ود دی ایڈیشنل کنزمپشن۔ یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل کے۔ باقی حالات بعد دستور رہتے ہوئے جب کسی شخص کے پاس کسی شے کا ذخیرہ بڑھ جائے تو اس شے میں مزید اضافے سے اسی شے کے فادہ مختتم میں کمی کا موجب بن جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں کہ جیسے جیسے شے کی اکائیاں استعمال ہوتی رہتی ہیں، ہر اگلی اکائی پہ فادہ مختتم کم ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ صفر ہو جاتا ہے، لیکن اگر اکائیوں کا استعمال جاری رکھا جائے، اس ٹیبل سے بھی بتایا تھا، اس کے بعد رکھا جائے تو فادہ مختتم منفی ہو جاتا ہے، دیگر حالات بعد دستور قائم رہتے ہوئے۔ دیگر حالات کون سے تھے؟ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ازمپشنز جو ہیں یہی دیگر حالات ہیں جن میں اس قانون کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ورنہ اگر ایک قانون بدلا تو آپ کا ایک مفروضہ بدل گیا تو قانون بدل جائے گا۔ قانون تکلیل فادہ مختتم نیگیٹو سلوپ کا خط ہے، یہ بھی شکل بنا کے بتایا تھا کہ یہ کیوں گرتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ آج ہم نے اس کی لیمیٹیشنز کے اوپر بات کرنی ہے جس کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ مستثنیات یا حدود لیمیٹیشنز وہ حد بندیاں ہوتی ہیں جن پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی ان صورتوں کو قانون کے دائرے سے مستثنیٰ سمجھا جاتا ہے۔ کیا ہے جی؟ نمبر 1 ہے نالج، علم اور مطالعہ۔ علم اور مطالعہ جس بندے کے اندر یہ شوق ہوتا ہے بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کا یا سرچ کرنے کا یا نالج حاصل کرنے کا، اس کے اوپر یہ قانون جو ہے یہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ اس بندے کا یہ شوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس چیز کے اوپر ایک پوائنٹ ضرور ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی جو ہے تھوڑا سا اکتاہٹ کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ اس کا افادہ مختتم جو ہے وہ منفی تو نہیں ہوگا، لیکن جب کہیں وہ اکتاہٹ کا شکار ہوگا تو یہاں پہ اس کا جو مائنر یوٹیلٹی ہے یہ 0 کے برابر ضرور ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ جب اپنی بعض کا انسان اکتا جاتا ہے نا، مطالعے سے تھک بھی جاتا ہے، اس صورت میں یہ صفر تو ہو سکتی ہے لیکن نیگیٹو نہیں ہوگی، اور اس پہ قانون کا اطلاق اس لیے نہیں ہوگا کہ جس کے اندر یہ شوق ہوتا ہے سیکھنے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا کتابیں، ان کو اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ شوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا ہے جی مال و زر۔ جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ رکھنے کا خبت ہوتا ہے یا جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، اس پہ بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی لیکچر میں بتایا تھا، 1-2 لیکچر سے پہلے آپ بات ہوئی تھی کہ امیروں کے نزدیک جو افادہ ہوتا ہے پیسے کا وہ کم ہوتا ہے اور غریبوں کے نزدیک زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کے نزدیک 100 روپے کے نوٹ کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، 1000 کی ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک غریب کا 50 روپیہ بھی چلا جائے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں، اس لیے ان لوگوں کے نزدیک پیسے کا افادہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ اس چیز کی تو فکر کرتے ہیں۔ لیکن امیروں کے نزدیک اس کا کوئی بھی افادہ نہیں ہوتا، کم، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کہاں خرچ، ان کو بعض کا یہ بھی نہیں پتہ ہوگا پیسہ خرچ کرنا کہاں ہے، اتنا پیسہ رکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس پہ بھی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ کی جو انٹیکس ہیں، تاریخی نوادرات ہیں، آپ تاریخی شوق رکھتے ہیں چیزیں اکٹھی کرنے کا، جس میں سکے ہو گئے، پرانی ٹکٹیں ہو گئی، جن لوگوں کو یہ شوق ہو اس کے اوپر بھی یہ قانون لاگو نہیں ہوگا کہ یہ شوق وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، جہاں موقع ملتے ہیں وہاں انسان اپنے شوق کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ نمود و نمائش، آپ کی اوسٹینٹیشن جو ہے، آپ کی شو آف کرنا، جیسے آپ شادی بیاہ پہ دیکھتے ہیں ہر کوئی جو ہے دوسرے سے آگے جانا چاہتا ہے، بہت فیشنیبل، ماڈرن اور بہت امیر اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اس پہ بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر کوئی نمبر آگے سے آگے جب بڑھنے کی طرف اور اپنے شوق پورے کرنے کی طرف ہوتا ہے۔
اچھا جی، آگے جو ہے جی منشیات جو ہے نارکوٹکس استعمال کرتے ہیں، جن لوگوں کو نشہ لگا ہوتا ہے وہ تو آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ جب ان کا نشہ ٹوٹتا ہے تو انہیں مزید طلب ہوتی ہے، اس پہ بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آگے ہے جی فائن آرٹس یا فنون لطیفہ کے جو لوگ شوقین ہوتے ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں اپنی ابیلٹیز کو منوانے کی، یا ان کو شوق ہوتا ہے کچھ کر کے دکھانے کا، تو اس صورت میں بھی کسی بھی قسم کا افادہ کنیہ تکلیل افادہ مختم یہاں بھی لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ جو انسان کا شوق ہے نا، جہاں اسے موقع ملتا ہے وہاں پہ وہ اپنا شوق پورا کرنے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کی پریکٹیکل لائف میں کیا اہمیت ہے کنیہ تکلیل افادہ مختتم کی؟ کنیہ تکلیل افادہ مختتم کیونکہ انسانی زندگی کا عملی مشاہدہ ہے، اس لیے اس کا ہماری معاشی زندگی میں اہم کردار ہے، جس کی اہمیت درجہ ذیل۔ نمبر 1 تو ہے جی قانون طلب کی بنیاد ہے۔ دیکھیں جی قانون طلب کی بنیاد کیسے ہے؟ قانون طلب کی بنیاد قانون تکلیل افادہ مختتم کے اصول پہ رکھی گئی ہے، کیونکہ زائد اکائیوں کا افادہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے پہلی اکائی کے مقابلے میں صارف اگلی اکائی کی کم قیمت دینے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ آپ نے افادہ مختتم کا جو ٹیبل کیا تھا اس میں آپ نے دیکھا تھا ہر اگلی اکائی پر افادہ مختتم گر رہا ہے۔ صارف جو ہے وہ اس وقت شے کو خریدنا پسند کرتا ہے جس شے کی قیمت کم ہوتی ہے، تو ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا صارف کسی شے کی مزید اکائیاں صرف اسی صورت میں خریدتا ہے جب اس کی قیمت کم کر دی جائے، لہٰذا تکلیل افادہ مختتم کا اصول قانون طلب کی بنیاد ہے۔ یہ دیکھیں یہاں میں آپ کو ایک چھوٹے سے ٹیبل سے شکل سے بھی بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ کیو ہے، یہ ہے جی مارجنل یوٹیلٹی، ٹھیک ہے جی۔ اکائیاں ہم نے لی ہیں 1 2 اور 3۔ اس کے بعد پہلی اکائی پہ افادہ مختتم 6، دوسری اکائی پہ آپ کا 4، اور اس کے بعد آپ کا تیسری پہ 2 ہے۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں ڈیمانڈ کا، کیسے بنیاد پڑتی ہے دیکھیں، یہ پی ہے اور یہ کیو ڈی ہے۔ یہاں پہ اس کا ہے جی یہ بھی ہے 1 پرائز 2 اور پرائز 3، ٹھیک ہے جی۔ پہلی اکائی پہ جو ہے آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 8 ہے، پھر ہے آپ کی 6 اور پھر ہے آپ کی 4۔ قانون طلب کیا ہے؟ قانون طلب یہ ہے کوانٹی ڈیمانڈ از دی فنکشن آف پرائز۔ یہ کیا ہے جی؟ جب پرائز میں اضافہ ہوتا ہے تو کوانٹی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی پرائز کم ہوتی ہے تو کوانٹی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قانون طلب۔ صارف اس طرح شے خریدتا ہے، یہ آپ پریکٹیکل لائف میں بھی چیز دیکھتے ہیں۔ اپنی ٹیبل سے میں آپ کو شکل بنا کے دکھاتی ہوں کہ اس کی کس طرح سے قانون تکلیل افادہ کی بنیاد قانون طلب سے کس طرح سے، یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم لیں گے ایم یو او اینڈ کیو، یہاں پہ ہم لیں گے پی او اینڈ کوانٹی ڈیمانڈ، ہاں جی 1 2 3، اور آپ کا مارجن مختتم افادہ کتنا ہے 2 4 اور 6۔ یہ دیکھیں اس کا خط بناتے ہیں، پہلی اکائی پہ 6 ہے مارجن مختتم افادہ آپ کا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری اکائی پہ آپ کا 4 ہے، اور تیسری اکائی پہ آپ کا 2 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ جب ان نکات کو ملائیں گے نا تو یہ آپ کا بنے گا ایم یو کا خط۔ اس خط کے اوپر غور کریں، یہ نیگیٹو سلوپ کا خط ہے۔ اب ہم بناتے ہیں ڈیمانڈ کا، 1 2 اور 3۔ آپ کی کیا ہے جی 4 ہے 6 ہے، کوانٹی ڈیمانڈ 8 ہے، یہاں پرائز لیں گے او وائی پہ پرائز لیتے ہیں، یہ 1 2 اور 3، 1 2 اور 3۔ پہلی قیمت 1 ہو تو ڈیمانڈ کتنی ہے 8 ہے، یہ دیکھیں قیمت 2 ہو جائے تو ڈیمانڈ کتنی ہو جاتی ہے 6۔ پہلے دیکھیں قیمت بڑھ گئی نا، 2 ہو گئی 1 سے تو ڈیمانڈ کم ہو گئی 6 ہو گئی۔ اب قیمت آپ کی 3 ہو جائے نا تو ڈیمانڈ اس سے بھی کم ہو جائے گی 4 ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہی اچھا اس کو بھی آپ بنائیں، نکات کو ملائیں، یہ آپ کا جو خط بنے گا ڈی ڈی، دیکھیں آپ قیمت کم ہو تو ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے، جو شے کی اکائیاں بڑھتی ہیں تو مختتم افادہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ڈیمانڈ کا خط بھی نیگیٹو سلوپ کرو، اس کی نیگیٹو سلوپ ہے، نیگیٹو سلوپ کرو ہے ڈیمانڈ کی،
مفادہ بھی نیگیٹو سلوپ کرو ہے، اس کی خط ہے، منفی جھکاؤ کا خط ہے۔ یہ ہے جی وہ بات جو کہہ رہا ہے کہ قانون طلب کی بنیاد، یہ میں نے آپ کو ٹیبل سے اور شکل سے بتایا کس طرح پڑی ہے کہ قانون طلب کی بنیاد تقلیل افادہ مختم کے اصول پہ رکھی گئی ہے۔ جو اکائیوں کا افادہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے پہلی اکائی کے مقابلے میں صارف اگلی اکائی کی کم دین قیمت دینے پر رضامند ہوتا ہے۔ گویا صارف کسی شے کی مزید اکائیاں صرف اسی صورت میں خریدتا ہے جب اس کی قیمت کم کر دی جائے، لہٰذا تقلیل افادہ مختم کا اصول قانون طلب کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے جی، روزمرہ زندگی میں جب صارف کوئی شے خریدتا ہے تو اس کی قیمت ادا کرتے وقت اس کی مختم افادے پر نظر ہوتی ہے۔ اگر اس شے کا افادہ اس کی قیمت سے گر جائے تو اس شے کی خریداری کو ترک کر دیتا ہے، بالکل ترک کر دیتا ہے۔ جس کا پرائز زیادہ ہوگی، اس میں افادہ نہیں ہوگا، وہ چیز نہیں خریدے گا۔ جس چیز کی میں سے افادہ ہوگا اور جس چیز کی قیمت جو ہے MU، اس پوائنٹ میں وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ مارجنل یوٹیلٹی از ایکول ٹو پرائز ہو تو صارف اس شے کو خریدے گا، یاد رکھیے گا۔ اچھا، یہ تیسرا ہے اس کا کہ ٹیکس عائد کرنے کے سلسلے میں قانون تقلیل افادہ مختم کے اصول کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حکومت اس اصول کے تحت امیروں پر ٹیکس کی زیادہ شرح اور غریبوں پر کم شرح عائد کرتی ہے کہ امیروں کے نزدیک زر کا افادہ مختم کم ہوتا ہے۔ میں نے ابھی بھی بتایا کہ ان کے پاس اتنا روپے پیسہ ہوتا ہے، ان کو کوئی اتنی فکر نہیں ہوتی، لیکن غریب کی آمدنی کم ہوتی ہے، ان کی بہت زیادہ قوت خرید پست ہوتی ہے، اس لیے امیر کے نزدیک زر کا افادہ مختم کم اور غریب کے نزدیک زیادہ ہوتا ہے۔ جب ٹیکسوں کی جو رقم حاصل ہوتی ہے زیادہ لگا کے امیروں سے، وہ غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کی جاتی ہے۔ نمبر 4، قانون مساوی افادہ مختم کی بنیاد بھی اسی اصول پر رکھی گئی ہے۔ جو نیکسٹ قانون آ رہا ہے نا، لا آف ایکول مارجنل یوٹیلٹی یا لا آف سبسٹیٹیوشن، اس قانون کی بنیاد قانون تقلیل افادہ مختم پر ہے۔ اب نیکسٹ ہم نے اسی کو پڑھنا ہے، اس لیے اس قانون کو اچھی طرح سے آپ کو 2 حصوں میں نے پڑھایا ہے۔ اچھا جی، اس کے مطابق ہر صارف اپنے محدود وسائل کو اپنے لامحدود مقاصد کے حصول کے اس طرح تقسیم کرے کہ ہر شے سے مساوی افادہ مختم حاصل ہو۔ انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ صارف کا توازن کیسے حاصل ہوتا ہے۔ دولت کی مساوی تقسیم بھی اسی اصول کے تحت ممکن ہے، کیونکہ اسی قانون کو پیش نظر رکھتے ہوئے ٹیکسوں کے نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ دولت کی مساوی تقسیم ممکن ہو سکے، معاشرہ خوشحال ہو جائے، اشیاء ضرورت سب کو میسر ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا قانون تقلیل افادہ مختم، جو 2 پارٹ میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اسے شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے کمنٹ میں رائے کا اظہار بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔